دسیا تو
سونے تو بلند آواز سے سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے تے حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا میزار ہونا چاہیے یار نال یار دا میزار ہونا چاہیے کہ کرو یار نال یار دا میزار ہونا چاہیے لباتے نیازی جدوں ہونے آخری یہ ہم سب کے دلی تمنا بھی ہے اور آرزو بھی ہے کہ لباتے نیازی جدوں ہونے آخری لباتے نیازی جدوں ہونے آخری تے پھر اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے اس ویلے سونے دا بلند آواز سے کہنے اس ویلے سونے دا دیدار جس کی یہ تمنا ہے کہ آخری وقت میں میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح انور سامنے آ جائے وہ بلند آواز سے پڑھنے کے اس ویلے سونے دا ہونا چاہیے کچھ تے حیاتی دا اللہ جل شانہ وعمل والہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع مشہور کائنات کی جان کائنات حضور رحمت مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قسمناہ بھی ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین آج کے ہمارے جمعہ المبارک کا عنوان ٹاپک جو ہے وہ ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپس میں محبت و یگانت باہمی محبت اور الفت اس موضوع کو اس لیے چنا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے تو ایک گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور خصوصاً خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو ہم عقیدہ مضبوط کریں کہ ان ہستیوں کی قدر و منزلت اہل بیت اطہار اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جن کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر کسی انسان کا رتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روئے زمین پر یعنی زمین پر کوئی انسان ایسا ہے نہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جس کا رتبہ ہو، اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے تو کیا کہنے، ارشاد فرمایا اگرچہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا لیکن اے ایمان والو سن لو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، وہ عمر فاروق ہوتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے تو کیا کہنے کہ میرے اور آپ کے قریب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح سے فرمایا، اپنی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں ساری کی ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا، میں ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ مجھے میرے دوستوں ان لوگوں پہ آتا ہے، ان بدبختوں پہ آتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ شاید اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان لڑائی تھی، جھگڑا تھا، دشمنی تھی۔ حالانکہ میرے دوستوں وہ ہستیاں تو ایسی تھی کہ جب ایک دوسرے کو دیکھتی تھی دیکھ کر مسکراتی بھی تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتی سناتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی، اپنی اہل بیت اطہار کی شان بیان فرمائی، ان کی آپس میں محبت کا تذکرہ کیا، اور صرف آقا علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کیا، ان الفاظ میں کیا۔ آئیے سنتے ہیں، ارشاد فرمایا والذی أَشْجَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا، یعنی تمہیں طاقت دی اپنی مدد اور مسلمانوں کی مدد سے۔ کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط کیا ہے، آپ کو طاقتور بنایا ہے، آپ کو قوت اگر عطا کی ہے تو اپنے ذریعے کی ہے اور اپنے بندوں کے ذریعے کہ جو آپ کے صحابہ ہیں ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر مدد نازل کی ہے، آپ کو قوت فراہم کی ہے، آپ کو طاقت فراہم کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ہی ہے کہ جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ الفت چیز کیا ہے؟ محبت سے اترے درجے کو کہتے ہیں الفت، کہ اللہ ہے کہ جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ ولکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ان کے دلوں میں
الفت پیدا کی، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ان میں بھائی چارے کی فضا قائم کی گئی، اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، یگانت رکھنے لگے، الفت کرنے لگے، چاہت کرنے لگے، یہاں تک کہ یہ مقام عشق تک پہنچ گیا، یہ ایک دوسرے سے عشق کرنے لگے۔ انہ عزیز الحکیم، اللہ تو وہ ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت اطہار سے اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں، ہم سے پوچھا جاتا ہے اے عائشہ یہ بتائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ میرے دوستو ذرا توجہ رکھنا، بات کو توجہ سے سننا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیا چیز ان سے پوچھی گئی کہ یہ بتائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے قریب کون تھا؟ ارشاد فرمایا ان کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان کے خامد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت اطہار کی شان بیان کر رہی ہیں، اور پھر یہی سوالات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر امام حسن اور حسین کی والدہ محترمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زوجہ محترمہ سے یہی سوالات کیے جاتے ہیں کہ فاطمہ آپ بتائیے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ آپ کا جواب سنیے، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بابا جان کو بڑی عزیز تھی، میرے شوہر میرے بابا جان کو بڑے عزیز تھے، بلکہ ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور پھر پوچھا گیا مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو ارشاد فرمایا ان کے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو اگر نعوذ باللہ من ذالک ان میں محاسمت ہوتی، لڑائی ہوتی، تو جھگڑا ہوتا، تو کیا وہ ایک دوسرے کی شانیں بیان کرتے؟ آج کے تاریخ دان پتہ نہیں کون سی تاریخ کر کے آ گئے اور ایسی ایسی تاریخ کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو برگلاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اہل بیت اطہار سے نعوذ باللہ نفرت تھی اور اہل بیت اطہار کو صحابہ کرام سے نفرت تھی۔ میرے دوستو بات سنیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کوفہ کی ایک مسجد کے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کافروں کے مرغے میں آ جاتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ان کو مارنے لگتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بچانے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا کہ ابو بکر بہتر تھا؟ میرے دوستو یہ ایسا سوال ہے، اس کا جواب علم کے سمندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی دے سکتے تھے۔ سوال بھی آپ نے کیا، سوال کیا کیا
اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ آل فرعون کا مومن بہتر تھا کہ ابو بکر بہتر ہے؟ لوگ خاموش ہیں. آپ نے دوبارہ استفسار فرمایا اور پھر سے آپ نے پوچھا اور بتایا اور کہنے لگے بتاتے کیوں نہیں؟ ابو بکر بہتر ہے کہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہی اس کا جواب دیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی زندگی کی 1 ساعت اور آل فرعون کے مومن کی زندگی کی 1000 زندگی کے سال ہوں ساعتیں ہوں. ابو بکر کی 1 ساعت سبقت لے جاتی ہے. 1 ساعت سبقت لے جاتی ہے. وہ بھی دور تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ابو بکر نے مارے کھائی. آل فرعون کا مومن تو وہ تھا کہ جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. ابو بکر وہ تھے کہ جو اپنے ایمان کا اعلان اعلان کیا کرتے تھے. الگ اعلان کیا کرتے تھے. اور میرے دوستو اس سے زیادہ آپ کی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ سنانے لگا آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور سبحان اللہ خود بخود نکلے گی. قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ دونوں اصحاب بیٹھے تھے. پاس چند لوگ بھی بیٹھے تھے. تو اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا. مسکرانا شروع کر دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حیرت میں پڑ گئے, تعجب میں پڑ گئے کہ ابو بکر میری طرف دیکھ کر مسکرا کیوں رہے, میری طرف دیکھ کر ہنس کیوں رہے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو پوچھ ہی لیا ابو بکر میری طرف دیکھ کر مسکرا کیوں رہے؟ اے خلیفۃ المسلمین, اے خلیفۃ المومنین, آپ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اے علی میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے یہ کلمات سنے ہیں کہ جو بھی علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے گا اللہ تبارک و تعالی وہ وقت عبادت میں شمار فرمائے گا, وہ وقت عبادت میں شمار فرمائے گا. اور صرف یہاں تک نہیں, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو علی سے محبت رکھتا ہوگا, جس کے دل میں علی کی محبت پائی جائے گی, کل قیامت والے دن علی اس کو پل صراط سے گزرنے کا پروانہ جاری کرے گا. پل صراط سے گزرنے کا سرٹیفکیٹ علی اس کو دے گا جو علی سے محبت رکھتا ہوگا, جس کے دل میں علی کی محبت پائی جائے گی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ سنا, میرے دوستو آج ہمیں اگر کوئی ایسی بات بتائے, ہمیں کوئی ایسی بات سنائے کہ فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے, تو ہم بھولے نہیں سماتے. لیکن میرے دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب آپ نے یہ سنا تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے, ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. اگلی بات جو کروں گا ایمان تازہ ہوگا, ایمان تازہ ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بات کہی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا, عرض کرنے لگے کہ اے خلیفۃ المومنین, اے خلیفۃ المسلمین,
آپ کو تو یہ ارشاد فرمایا نا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی علی اس کو پل صراط سے گزرنے کا پروانہ یعنی سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. تو مجھے یہ فرمایا اے علی سرٹیفکیٹ اس کو تب تک نہیں دینا جب تک اس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ دے. جب تک اس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ دیکھ لو تب تک اس کو پل صراط سے گزرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا. میرے دوستوں اس حدیث مبارکہ سے اس واقعہ سے کہیں بھی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں کوئی لڑائی کوئی جھگڑا دکھائی دیتا ہے. وہ ہستیاں تو ایسی تھیں وہ آپس میں محبت رکھنے والے تھے. وہ ہستیاں تو ایسی تھیں آپس میں عشق کرنے والے تھے. وہ ہستیاں تو ایسی تھیں محبتیں کرتے بھی تھے اور محبتیں پھیلاتے بھی تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر شریف پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے اور قریب آ کر کہنے لگے فرمانے لگے کہ میرے بابا جان کے منبر سے نیچے اترو. میرے بابا جان کے منبر سے نیچے اترو. آپ نے نیچے اتر کے ان کو گود میں اٹھایا سینے سے لگایا سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگے اور ارشاد فرمایا یہ حق ہے یہ سچ ہے کہ یہ منبر تیرے بابا جان کا ہے. یہ منبر تیرے بابا جان کا ہے. میرے دوستوں وہ تو اٹھا کر چوم رہے ہیں سینے سے لگا رہے ہیں. اور آج کا مورخ یہ لکھتا ہے کہ ان میں آپس میں لڑائیاں تھیں جھگڑے تھے. میرے دوستو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سے بھی محبت رکھی جائے اللہ کے نبی کے اصحاب سے بھی محبت رکھی جائے اور اللہ کے نبی کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھی جائے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. پھر میرے دوستو ایک کرو کہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی بڑی بری باتیں کرتے ہیں لیکن اہل بیت اطہار اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محبت کا عالم دیکھی. محبت کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدائن شہر فتح ہوا مال غنیمت مسجد نبوی شریف میں لا کے رکھا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم دیے. کتنے درہم دیے؟ 500 درہم دیے. لیکن جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی تشریف لائے تو ان کو 1,000 درہم. ان کو کتنے 1,000 درہم ان دونوں بھائیوں کو دیے. تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین میں جب عہد رسالت میں جنگ لڑا کرتا تھا اس وقت حسن اور حسین چھوٹے تھے وہ جنگ کے لیے نہیں جایا کرتے تھے. ان کو 1,000 درہم اور مجھے 500 درہم. اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے اپنا ایمان تازہ کیجئے. فرمایا کہ اے عبداللہ کیا تیرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تیری نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ ارے یہ بتا کیا تیری ماں فاطمہ تو زہرا ہے؟ ارے یہ بتا کیا تیرا باپ علی ہے؟ پہلے ان جیسی ہستیاں لے کر آ پھر تجھے 1,000 درہم بھی مل جائے پھر تجھے 1,000 درہم بھی مل جائے. یہ بات چلتی چلتی آپ جانتے ہیں نا کہ جب شہر میں کوئی بات ہوتی ہے تو بات چھپی نہیں رہتی ہے بات پتہ لگ جاتی ہے. یہ بات چلتی چلتی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا سب کیوں نہ ہوتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان عمر ابن الخطاب سراج اہل جنہ، کہ بے شک عمر ابن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ اہل جنت کا کیا ہے؟ چراغ ہے۔ میرے دوستو، جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتی ہے، آپ اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حضرت علی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور گھر پہنچ کر آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اے علی، کیا آپ نے یہ جو بات کہی ہے یہ سچ ہے کہ بے شک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر ابن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے خود اپنے کانوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ علی پھر یہ مجھے بات لکھ کر دے دے، کہ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک کاغذ پر یا ایک چمڑے کے ٹکڑے پر یہ بات لکھی کہ اس بات کا ضامن علی بن ابی طالب ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عمر ابن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ جب پیش کی گئی، آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں میرے کفن کے ساتھ یہ تحریر بھی رکھنا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام نے جو عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا عمر ساتھ لے کر گیا ہے، عمر ساتھ لے کر گیا ہے۔ میرے دوستو، ان احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار آپس میں بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی محبت رکھنے والی ہستیاں تھیں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ کو، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے نا ایک کمبل اور رکھا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کمبل انتہائی اس کے جو کنارے ہیں نا وہ بوسیدہ ہو چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں گھر میں کوئی کمبل ہو وہ بہت زیادہ پرانا ہو جائے تو اس کے جو کنارے ہیں نا وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو کمبل اور رکھا تھا نا اس کے کنارے انتہائی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ تو ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے علی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کمبل کو اتار کے پھینک دیں، آپ اس کمبل کو اتار کے پھینک دیں، یہ انتہائی بوسیدہ ہو چکا ہے، انتہائی خراب ہو چکا ہے، اور آپ اس کو اپنے اوپر اوڑھ کے بیٹھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی کمبل میں اپنا منہ کر کے زاروں کا کار ہونے لگے، زاروں کا کار ہونے لگے، اتنا روئے کہ وہ شخص کہتا ہے، کہنے والوں نے کہا کہ وہ کمبل تر ہو گیا۔ جب آپ نے باہر منہ نکالا وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا روئیں گے، مجھے نہیں پتا تھا اس کمبل کی حیثیت کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کمبل اتارتے کیوں نہیں، آپ یہ کمبل پھینکتے کیوں نہیں؟ تو میرے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو جواب دیا وہ سنہری حروفوں سے لکھنے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے نہیں اتارتا، یہ کمبل مجھے میرے خلیل عمر نے دیا تھا، یہ مجھے میرے خلیل عمر نے دیا تھا، اس وجہ سے اس کو میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتا ہوں۔ میرے دوستو، وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی مسجد کے پاس کھڑے ہو کر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عمر تم وہ تھے کہ جس نے باطل کو مٹا دیا، حق کو ظاہر کر دیا،
بلند کر دیا. عمر تم وہ تھے کہ جس کے متعلق کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. اے عمر تو وہ تھا کہ جب تو نکلتا تھا تو شیطان دور بھاگ جاتا تھا. یعنی ان کی میت کے پاس کھڑے ہو کر بھی ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور ادھر آج لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. میرے دوستو جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت کی اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ بلند آواز سے کہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ نہیں. ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے. اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے. میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جو آج بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں اذان فرما. میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے دو وزیر ہیں. کتنے؟ دو وزیر ہیں. ہر نبی کے دو وزیر ہیں. میرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں، میرے وزیر ہیں. پھر ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میں اپنی قبر سے اٹھوں گا. اس حال میں اٹھوں گا کہ میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میری بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. تو دیکھتے نہیں آج آپ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما اور بائیں طرف حضرت بلند آواز سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے. کل قیامت والے دن جب تینوں یار اٹھیں گے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اٹھیں گے. اسی لیے کہ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ نام سن گئے ابو بکر عمر کا تب پہ، نام سن گئے ابو بکر عمر کا تب پہ. ارے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ آج بھی اپنے دونوں یاروں کو اپنے پہلوؤں میں سلائے ہوئے ہیں. اور میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستیاں تو وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار سے محبت بھی کی ہے اور اہل بیت اطہار کی شانیں بھی بیان کی ہیں. اور یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زبان مبارک سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا رشتہ مانگا، ان سے شادی اور ان سے شادی کی. اگر ان میں کوئی لڑائیاں ہوتی، کوئی جھگڑے ہوتے تو کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کرتے؟ میرے دوستو بات کو ہم نے یہاں پہ ختم کرنا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہم نے اپنے عقیدے کو بیان کرنا اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا. بولیں انشاءاللہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے.
کسی کو نہ چھیڑے. کوئی کچھ بھی کہتا ہے کہنے دے، لیکن اگر کوئی شان صحابہ اور شان اہل بیت میں گستاخیاں کرے گا تو اپنا عقیدہ، اپنا یہ ایمان رکھیں کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو نیست و نابود کر کے رکھیں گے. اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ اصل ایمان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. میں کہتا ہوں حصہ نہیں، اصل ایمان ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے تو آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں. اور اگر اہل بیت اطہار سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اپنی محبت رکھیں. آقا علیہ السلام کی اصحاب کی محبت اہل بیت اطہار کی محبت تک پہنچاتی ہے. اہل بیت اطہار کی محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک پہنچاتی ہے. اور آقا علیہ السلام کی محبت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے. اور جو اللہ کے قریب ہو گیا سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. تو میرے دوستو اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، اللہ سے محبت رکھیں، اللہ کے تمام 1,24,000 کرام علیہ السلام سے محبت رکھیں. اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ السلام سے محبت رکھیں. آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے محبت رکھیں. یہ جو لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی شان تو بڑے شکل و مس سے بیان کرتے ہیں، لیکن اصحاب کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کو ہدایت عطا نہیں ہو سکتی تو ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے اصحاب کو گالیاں دے بلند آواز سے کہنا ہے وہ مسلمان ہے نہیں ہے. جو آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرے وہ مسلمان ہے. مسلمان وہی ہے جو اللہ سے بھی محبت رکھے، اللہ کے پیارے حبیب سے بھی محبت رکھے، آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے محبت رکھے. وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے کہ جو تمام ان نفوس قدسیہ سے محبت رکھنے والا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ وہ ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے محمود جو کچھ اس زمین میں ہے. جب میرے دوستوں یہ قاعدہ یہ بنیاد یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرمائے نا ارض، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں دنیا ما فیہا میں جتنی بھی چیزیں اس زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ وہ ساری کی ساری خرچ کر ڈالتے تو پھر بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ وہ ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، الفت عطا فرمائے، چاہت عطا فرمائے. میرے دوستو انعام سماعت فرمائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی اس مرکزی جامعہ مسجد چودھریان معروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ والی میں جو ماہانہ درس قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ آپ حضرات کے تعاون سے بڑا پاپولر ہو چکا ہے. بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور یہ
خراج تحسین آپ کو بھی چاہتا ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس پروگرام کے میزبان بھی ہیں، تشریف بھی لاتے ہیں، اور انتہائی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہستیاں، یہ بزرگ، یہ بچے جب ہماری مرکزی جامعہ مسجد چودھریہ میں درس قرآن کی محفل میں تشریف لاتے ہیں اور قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن پاک کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کا سبق حاصل کرتے ہیں، تو دل کو خوشی بھی ہوتی ہے، راحت بھی ہوتی ہے کہ جس مشن کو لے کر ہم نے یہ چیز شروع کی، ہم اس مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس مشن کا 14واں پروگرام، ہمارا درس قرآن کا 14واں پروگرام کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء ہماری اسی مرکز جامعہ مسجد چودھریہ میں انعقاد پذیر ہوگا۔ تو تمام دوستوں نے وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں شرکت کریں گے، ایسے ہاتھ کر کے انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں شرکت کریں گے، ہم ضرور اس پروگرام میں آئیں گے اور سیالکوٹ کی عظیم مرتبہ شخصیات ہماری اس پروگرام کا حصہ ہوں گی اور خصوصی گفتگو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر خواجہ موزم الحق موزمی دامت برکاتہ القدسیہ آپ سرگودا سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو میزبان پہلے سے موجود ہوں تو ویلکم، استقبال اس کا اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عشاء کی نماز یہیں پر ادا کریں، 8:45 پہ عشاء کی نماز ہے، تو انشاءاللہ العزیز 8:45 پہ نماز کھڑی ہوگی تو سب نے یہاں پر نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے فوراً بعد پروگرام شروع ہو جائے گا، 9:15 پہ پروگرام شروع ہوگا، ایک تلاوت ہے، 2 نعتیں ہیں اور 9:50 پہ قبلہ حضرت صاحب کا بیان شروع کروا دیا جائے گا اور پورے 11 بجے دعا کر دی جائے گی۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں، اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں، خواتین کو بھی لے کر آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ عنوان ہے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1 یعنی پارہ نمبر 1 کے تمام مضامین اور علمی اور عملی نکات کہ سورۃ البقرہ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کن کن قوموں کا ذکر خیر کیا ہے اور کن کن قوموں کو عبرت کا نشان بنایا ہے، ان سب اس ٹاپک کو سن کے تو آخر میں ہم نے اس چیز کو جاننا ہے کہ امت مسلمہ کو کن چیزوں کو اپنانے اور کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مشن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔